بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جامع ترمذی ابواب النکاح باب ما جاء علی نکاح الا بولی، حدیث نمبر 1083 اور 1084 میں ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی، نکاح درست نہیں ہے مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ 1084 نمبر حدیث پاک میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ فإن دخل بها فلها المہر بما استحل من فرجها، اگر اس کے خاوند نے اس کے ساتھ دخول کیا تو وہ مستحق ٹھہرے گی مہر کی بوجہ اس کی فرج کے استعمال کرنے کے۔ فإن استجروا فالسلطان ولی من لا ولی لہ، پس اگر اولیاء کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی حاکم وقت ہوتا ہے۔ یہ دونوں احادیث مبارکہ بڑی ہی معرکۃ الآراء احادیث مبارکہ ہیں۔ ان احادیث مبارکہ کے حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان دو احادیث مبارکہ میں تو یہ مضمون سامنے آیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، نکاح کر لیا جائے تو وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ یہ تو ہے سادہ سا مفہوم ان احادیث مبارکہ کا۔ اور ان احادیث مبارکہ کے مقابلے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا موقف اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر کسی لڑکی نے کسی عورت نے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس عورت نے غیر کفر میں کیا تو پھر ولی کو اختیار ہے کہ وہ اس کے نکاح کو باطل کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر اس نے مہر جو ہے بہت کم لیا تو اس صورت میں بھی اس کے ولی کو اختیار ہے کہ وہ اس کے نکاح کو باطل کر سکتا ہے۔ گویا کہ دو وجوہات کی بنا پر ولی کو اختیار ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہمارے بعض نادان دوست ان احادیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد ان کے مد مقابل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسئلہ پیش کرتے ہیں، یعنی اس کو یوں پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور اس کے مد مقابل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف، ان کا فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں موقف، یعنی حدیث پاک اور اسی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف پیش کر کے پھر آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت احناف کے امام صاحب نے اللہ کے نبی کی اس واضح اور صریح اور صحیح حدیث پاک کی مخالفت کر دی، اور پھر اس کے بعد زبان درازی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، بے ادبی اور گستاخی تک آتے ہیں، سنت کا مخالف، حدیث کا مخالف کہتے ہیں، نہ جانے کون کون سی باتیں جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہتے ہیں۔ میں یہاں پر عرض کروں گا ان تمام احباب سے کہ جو احناف دشمنی میں، فقہ دشمنی میں، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دشمنی میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ حدیث پاک کو ان کے مد مقابل کھڑا کر کے ان کے قول اور ان کے موقف کے ان کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف بلا دلیل ہے یا دلیل کے ساتھ ہے؟ اگر تو بلا دلیل ہے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس حدیث پاک کے مقابل جو انہوں نے موقف اپنایا ہے، تو واللہ العظیم آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے اس موقف کی، اس مسئلے کی مخالفت کریں صحیح حدیث پاک کے مقابلے میں۔ لیکن اور حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دلیل نہیں، دلائل ہوں، تو پھر کیا آپ کی یہ علمی خیانت نہیں ہے، اور کیا آپ کا یہ دوہرا اور دوغلا پن نہیں ہے، اور کیا آپ کی یہ دھوکہ دہی اور فریب کاری نہیں ہے کہ امام صاحب کے دلائل کو، جو کہ اس موقف، اس مسئلے کے سپورٹیو ہیں اور تائید میں ہیں، ان کو آپ اگنور کر دیتے ہیں؟ عوام کو وہ کیوں نہیں بتاتے؟
نبی پاک کی یہ حدیث پاک تو بیان کر دیتے ہیں لا نکاح الا بولی، اور امام صاحب کا موقف بھی بیان کر دیتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، امام صاحب فرماتے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں تو پیش کرتے ہیں، لیکن امام صاحب کے موقف پر جو قرآن پاک سے دلائل ہیں، احادیث نبویہ سے دلائل ہیں، آثار صحابہ سے دلائل ہیں، ان کو پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں عرض کروں گا خدا را اس خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ نے اس حدیث پاک کے مد مقابل امام صاحب کا موقف عوام کے سامنے رکھنا ہے تو ان کے دلائل کو بھی رکھیں کہ امام صاحب کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اس کے بعد موقف کو رکھیں۔ لیکن یہ علمی خیانت ہوگی، اور قیامت کے دن آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سامنے جو ہے کھڑے ہو کر ان کو جواب دینا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو آپ ان کے اوپر الزام درتے ہیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان کو سنت کا حدیث پاک کا مخالف ٹھہراتے ہیں۔ اب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقف پر آپ حضرات کے سامنے چند دلائل عرض کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے اس مسئلے کو بیان کر دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعمان بن ثابت سراج الامہ، ان کا یہ موقف موطا امام محمد کے اندر حدیث نمبر 542 کے تحت لکھا گیا ہے۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف کیا ہے۔ فرمایا کہ فاما ابو حنیفہ فقال، بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اذا وضعت نفسها فی کفاءۃ ولم تقصر فی نفسها فی صداق فالنکاح جائز۔ فرمایا کہ جس عورت نے اپنے کف میں نکاح کیا اور مہر کے حوالے سے اپنی ذات کے بارے میں کوئی کمی نہیں کی، تو فرمایا کہ اس کا نکاح درست ہے۔ یہ موقف کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ موطا امام محمد کے اندر باب النکاح بغیر ولی حدیث نمبر 542 کے تحت۔ اسی طور پر ہدایہ شریف میں بھی یہ موقف موجود ہے۔ ہدایہ شریف میں کتاب النکاح باب فی الاولیاء والاکفاء، وہاں پر عبارت ہے وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَاهَا وَإِن لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا عِندَ أَبِي حنیفة رحمہ اللہ وأبي یوسف فی ظاہر الروایہ، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے آزاد کا، عاقلہ کا، بالغہ کا، اس کی رضا کے ساتھ، اگرچہ اس کو ولی نے منعقد نہ کیا ہو، خواہ وہ باکرہ ہو خواہ وہ سیبہ ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہدایہ کے اندر بھی ہے اور موطا امام محمد کے میں بھی موجود ہے۔ اب یہ تو تھا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف، اور اس کے مد مقابل جو حدیث پاک ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ موقف جو بظاہر حدیث پاک کے مد مقابل اور ٹکرا رہا ہے، اس موقف کے اوپر دلائل کیا ہیں؟ امام صاحب نے ان دو احادیث مبارکہ کے مد مقابل یہ موقف کیوں اپنایا کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نکاح نہیں ہوگا ولی کی اجازت کے ساتھ، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نکاح ہوگا؟ تو کیا ان کے پاس دلائل بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ موقف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے سیدنا امام اعظم سراج الامہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے موقف پر دلائل پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن پاک سے دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا کہ اگر تم عورت کو تیسری بار طلاق دے دو تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اس خاوند کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں پر کون سا صیغہ استعمال ہوا؟ حتیٰ تنکح، تنکح عورت کے لیے ہے نہ کہ مرد کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے نکاح کی جو نسبت کی ہے یہ عورت کی طرف کی ہے۔ تو کیا عورت کو اگر ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح نہ کر سکتی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کیوں کی ہے؟ نمبر ایک دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقف کی کہ اگر عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک دلیل یہ ہے۔ اور اس کے بعد 232 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی۔ پروردگار فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو فرمایا کہ انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامندی کے ساتھ جو ہے اپنا نکاح کریں۔ تو یہاں پر فرمایا فلا تعضلوہن، ہن ضمیر کس کے لیے ہے؟
جمع کے لیے مؤنث کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عورتوں کو نیا نکاح کرنے سے نہ روکو۔ یہاں پر تو ولی کا ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پر نکاح کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عورت کی طرف ہے۔ تو ان دو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئے نکاح کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ عورت کی طرف کی ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو دلائل قرآن پاک سے ہیں۔ اب دیکھیں تو کیا یہ موقف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بغیر دلیل کے ہے؟ اس کے اوپر تو دلائل ہیں۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ سب سے پہلے بخاری شریف سے حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا۔ حدیث نمبر ہے 4799 صحیح بخاری میں، باب من جعل عتق الامۃ صداقہ۔ یہاں پر حدیث نمبر ہے، بلکہ اس سے جو نیچے والا باب ہے اس میں حدیث پاک ہے، باب تزویج المعسر لقولہ تعالی ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اس باب کی حدیث پاک ہے 4799 نمبر حدیث پاک۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ جو ہیں صحیح بخاری سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس باب کے تحت کتاب النکاح میں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی فرما لیں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، وہ عورت کھڑی رہی۔ اتنے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو چاہت نہیں ہے تو اس عورت کی شادی میرے ساتھ فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس کچھ مہر ہے دینے کے لیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس تہمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس کو مہر میں دے گا تو خود بے لباس ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ اور تلاش کر، اگرچہ ایک سونے اس کی لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تو قرآن پاک کو یاد کیے ہوئے ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ وہ صورتیں اس کو جو ہے یاد کروا دے، وہی تیرا حق مہر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے اس عورت کا کوئی وہاں پر ولی موجود نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خود آئی، اکیلی آئی، بغیر ولی کی آئی، اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن اللہ کے نبی نے قبول نہ فرمایا۔ اس صحابی کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ جو ہے اس لڑکی کا بیاہ فرما دیا بغیر ولی کی اجازت کے۔ تو لا نکاح الا بولی۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے اس سے ٹکرا رہی ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف جو ہے وہ قرآن آیات کے اوپر ہے، احادیث نبویہ کے اوپر ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث سے ٹکرا رہی ہے، نعوذ باللہ یہ تاثر دینا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حدیث پاک کی مخالفت کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اور یہی حدیث پاک جو ہے صحیح بخاری میں 4828 پہ بھی ہے، 4829 پر بھی موجود ہے، گویا کہ 3 مرتبہ کم از کم جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہی اس سے متعلقہ ایک اور میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرنا چاہوں گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقف پر، کہ وہ بلا دلیل گفتگو نہیں کر رہے، بلا دلیل انہوں نے یہ فتویٰ نہیں دیا، بلکہ ان کا فتویٰ وہ دلیل پر مبنی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہی جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 3486۔ یہی حدیث پاک سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اسی طور پر جو ہے کتاب الجنائز میں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے پیارے آقا جان کی یہ زوجہ محترمہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ حدیث پاک سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس سے کوئی شے چھن جائے تو فرمایا کہ اس کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور دعا ہے جو حدیث پاک میں مذکور ہے، فرمایا کہ وہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، بہترین اس کا جو ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف سے جو ہے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 21 25 21 27 اور 21 28، یہ 3 مرتبہ حدیث پاک آئی ہے۔ فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی طور پر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک کی ذات اس کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے انسان اور خاوند کون ہو سکتا ہے، متقی پرہیزگار ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں، ان سے بلا بہتر کون ہو سکتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک روایت کے مطابق کسی کے ہاتھ رشتہ بھیجا، دوسری روایت کے مطابق خود تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ سے جو ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سیدہ ام سلمہ کے ساتھ نکاح وہاں پر ہو گیا۔ اب دیکھو وہاں پر ولی موجود نہیں تھا،
بلکہ خود جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ جو ہے اللہ کے نبی کے حوالے کیا اور بغیر ولی کی اجازت کے نکاح فرما لیا. تو کیا یہ نکاح ہوا نہیں؟ لا نکاح الا بولی، اس کا مطلب کیا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ بھی دلیل ہے امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر عورت نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد چلتے ہیں حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کی یہ دوسری حدیث پاک ہے 1084 نمبر. اس میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. یہ حضرت سیدہ عائشہ سے روایت ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، معانی الاثار میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل اسی حدیث پاک کے مخالف ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب راوی کا عمل جو ہے اس کی اپنی بیان کردہ حدیث پاک کے مخالف ہو تو وہ حدیث پاک جو ہے اس معنی پر معمول نہیں ہوتی یا منسوخ ہوتی ہے جس معنی پر اس کے ظاہری الفاظ ہوتے ہیں، بلکہ اس کے معنی برعکس ہوتا ہے جو راوی کے عمل کے مطابق ہوتا ہے. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجی سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کی جو بیٹی تھی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ان کی غیر موجودگی میں جب وہ شام گئے ہوئے تھے انہوں نے منذر بن زبیر کے ساتھ کیا. تو کیا یہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت سیدہ عائشہ نہ تو ان کی ولیہ ہیں، نہ ہی منتظمہ ہیں، نہ ہی سرپرست ہیں. انہوں نے ولی کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح کر دیا تو وہ نکاح منعقد ہو گیا اور نکاح ہو گیا. تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث پاک ہے 1084 نمبر، اس کا جواب تو اس حدیث پاک سے معانی الاثار کی حدیث پاک سے آ گیا کہ حضرت اس راویہ کا یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنا عمل اس حدیث پاک کے مخالف ہے، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ حدیث پاک کا مطلب وہ نہیں جو لیا جاتا ہے، یعنی سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے یہ مطلب لیا جاتا ہے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ غیر مفید ہے. باطل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بیکار اور غیر مفید. جس طرح پروردگار فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو وہاں پر سورہ آل عمران 191 کے اندر باطلا سے مراد کیا ہے؟ بیکار اور فضول. تو گویا کہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا کسی عورت نے تو یہ گویا کہ فضول نکاح ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ گویا کہ بیکار نکاح ہے. یہ نہیں کہ نکاح ہوتا نہیں ہے، نکاح ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل جو ہے اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، اگر اس کے خاوند اس کے ساتھ دخول کر لیا تو وہ عورت مہر کی مستحق ٹھہرے گی، اور اس وجہ سے کہ اس نے اس کی شرمگاہ کو حلال کر لیا. تو آپ دیکھیں یہاں پر اگر یہاں پر نکاح نہیں ہوا تھا اس حدیث پاک کے پہلے حصے کے مطابق باطل 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 کے مطابق نکاح نہیں ہوا تھا تو گویا کہ پھر زنا ہی ہوا تھا. جب نکاح نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ یعنی اس کے خاوند نے جو اس کی شرمگاہ کو استعمال کیا، نکاح تو ہوا نہیں، نکاح تو باطل ہے، شرمگاہ کو استعمال کر لیا، تو اب یہ کیا ہے؟ نکاح کے مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے. تو کیا زنا کے اوپر مہر ہوتا ہے؟ زنا کے اوپر تو کوئی مہر نہیں ہوتا. تو گویا کہ اس حدیث پاک میں ہی جواب موجود ہے کہ یہاں پر باطل سے مراد بالکل ڈینائی کرنا نکاح کا کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، بالکل منعقد نہیں ہوا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ غیر مفید، بیکار، فضول، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب ہے باطل باطل اور باطل کا. اور اسی پر میں ایک اور حدیث پاک پیش کروں گا موطا امام مالک سے. وہاں پر جو ہے حدیث نمبر ہے 1118، وہ حدیث پاک بھی اسی حوالے سے ہے. باب ما جاء فی الصداق والحباء، موطا امام مالک کے اندر 1118 حدیث پاک ہے. اس میں بھی وہی سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ایک اور حدیث پاک لے لیجئے. یہ حدیث پاک ہے پچھلا جو اس سے باب ہے اس میں موجود ہے، بلکہ یہ حدیث پاک جو ہے موطا امام محمد کے اندر موجود ہے. اس میں حدیث نمبر ہے 540، باب البکر تستأمر فی نفسہا. اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الأیم احق بنفسہا من ولیہا، فرمایا کہ عورت اپنے ولی کے مقابلے میں اپنی ذات پر زیادہ حق رکھتی ہے. یعنی وہ عورت جو مطلقہ ہے اور بیوہ ہے وہ عورت اپنے ولی کی بنسبت اپنی ذات پر زیادہ حق رکھتی ہے. اب دیکھیں لا نکاح الا بولی، اگر اس حدیث پاک کو مطلقاً رکھا جائے تو پھر اس حدیث پاک کا جواب کیا ہوگا؟ اس میں تو فرمایا جا رہا ہے کہ مطلقہ اور جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اپنے خامند کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے.
تو اب یہاں پر جو ہے ادھر حدیث پاک کہہ رہی لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور یہاں پر تو نکاح کا کہا جا رہا ہے کہ ولی سے بڑھ کر اس عورت کو حق ہے، تو اس حدیث پاک کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں اور پھر اس کے مد مقابل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے باکی ہے کہ آپ جو ہیں سراج الامہ امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس قسم کی چڑھائی کریں اور پھر ان کے دلائل بھی پیش نہ کریں۔ یہ واضح دلائل موجود ہیں اس حوالے سے، قرآن پاک کی آیات ہے، کتنی احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، دو احادیث مبارکہ، ان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ ان کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ لا نکاح الا بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے، اگر کر لیا تو وہ ہو جائے گا۔ اور اس کے اوپر دلائل کیا ہیں؟ وہ سارے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی کا خود عمل، حضرت ام سلمہ سے سال بن سعد سعدی والی روایت کہ اللہ کے نبی کے پاس عورت آئی، اللہ کے نبی نے بغیر ولی کی اجازت کے اس کا نکاح کر دیا، بخاری میں، مسلم میں، اور موطا امام محمد کے اندر، موطا امام مالک کے اندر، اور قرآن پاک کی دو آیات جس میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مراد کیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگلی حدیث پاک میں جو کہا کہ باطل ہے، باطل، اس سے مراد کیا ہے؟ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب جو ہے اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت عائشہ کا اس حدیث پاک کے خلاف عمل بھی موجود ہے، گویا کہ اس حدیث پاک کے دو جواب ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ جو ان چیزوں کو ذرا سمجھ لیا کریں، اسی طرح جو ہے بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلائل کے، جانچ پرکھ کے جو ہے سیدنا امام اعظم پر چڑھائی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اب اس کے بعد جو ہے، یہ تو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دلائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر عورت جو ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، اس کا الٹا اور غلط مطلب نہ لیا جائے کہ حناف چھٹی دے رہے ہیں، والدین کو اگنور کر دو، اولیاء کو اگنور کر دو، سرپرستوں کو اگنور کر دو، بس جو ہے لڑکا لڑکی جو ہے اپنی چاہت کے مطابق شادی کریں، نکاح کریں۔ نہیں، مسئلہ سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، یہ اگر کا لفظ سمجھتے ہیں، اگر عورت جو ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو سوال یہ کہ نکاح ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اس کا جواب یہ کہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نکاح نہیں ہوتا تو اس صورت میں تو پھر حد جاری ہوگی، اس صورت میں پھر حد جاری ہوگی۔ تو کیا حد جاری کریں گے؟ اس نے تو ایک جائز کام کیا ہے، وہ عاقلہ بالغہ ہے، اور عاقل بالغ کو اختیار ہوتا ہے معاملہ کرنے کا، یہ بھی ایک عقلی دلیل بھی ہے، اور شرعی دلائل کے ساتھ ساتھ یہ عقلی دلیل بھی ہے کہ وہ عورت جو ہے عاقلہ بالغہ ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنا جو ہے نکاح کر سکے۔ تو اس لیے سوال یہ ہے کہ اگر عورت نے ایسا کر لیا، احناف ترغیب نہیں دے رہے کہ نعوذ باللہ آپ جو ہیں اولیاء کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر خود سے شادیاں کرو، کوئی ضرورت نہیں اجازت لینے کی، نہ، بالکل نہیں، ہماری مشرقی تہذیب کے بھی خلاف ہے، اور احادیث نبویہ کے بھی خلاف ہے، مزاج مصطفیٰ، مزاج شریعت کے خلاف ہے، اور ویسے بھی عقلاً بھی خلاف ہے کہ جس ماں باپ نے، اولیاء نے آپ کو پڑھایا، لکھایا، پرورش کی، آپ کو پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، تو کیا اب ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ ان کی اجازت کے ساتھ نکاح کریں؟ آپ اتنے بے باک ہو گئے کہ ان کی اجازت کو آپ نے ترک کر دیا اور خود مختار بن گئے، اور عدالتوں میں جا کے شادیاں نکاح کرنا شروع کر دیے، اپنی چاہت کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیے۔ ہم اس کو کیٹیگوریکل ڈینائی کرتے ہیں اور اس بات کی مذمت کرتے ہیں ایسا ہوگا، اس کی مذمت کرتے ہیں ایسا ہو رہا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر عورت نے ایسا کر لیا تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ اگر کے تحت جو ہے یہ موقف ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے غیر کف میں کیا یا اس نے مال اتنا کم رکھا کہ جو مناسب نہیں ہے، تو پھر ولی کو اختیار ہے کہ وہ نکاح کو باطل کر سکتا ہے، نکاح کو وہ ختم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ لڑکیاں جو ہیں والدین، اولیاء کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کرتی پھریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس مسئلے کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور یہاں پر میں جو ہے والدین سے بھی عرض کروں گا کہ وہ ہمہ وقت جو ہے اپنی چاہت کا خیال نہ رکھا کریں کہ ہم کہاں پر چاہتے ہیں، ہماری رشتہ داری کہاں پر ٹکے گی، اور نانکوں کا، ننیال کا، دادکوں کا، ددیال کا کیا دباؤ ہے، فلاں کا کیا دباؤ ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھا کریں، اپنی بچی سے پوچھا کریں
کہ میں آپ کا نکاح کہاں پر کروں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ خواہ وہ مطلقہ ہو، بیوہ ہو، یا پھر وہ باکرہ ہو، تو آپ اس کی اجازت کے بغیر کہیں پر بھی نکاح نہ فرمائیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی استعمار البکر والثیب، اس میں حدیث نمبر 1088 ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تنکح الثیب حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن واذنها الصموت، کہ باکرہ لڑکی ہے اس سے بھی آپ اجازت لو، سیبہ ہے آپ اس سے بھی اجازت لو، اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر نکاح نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس موقع پر سوچتے ہیں کہ ہماری خاندانی روایات کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم لڑکیوں سے پوچھیں، ان سے اجازت لیں کہ بیٹی آپ کا نکاح کریں کہ نہ کریں فلاں جگہ پر۔ میرے بھائیوں، آپ حکیم اور دانا اور عقل مند نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے حکیم، عقل رکھنے والے اور دانا تھے۔ وہ فرما کر چلے گئے، شریعت کا اصول وضع کر گئے، اب اس کے مطابق عمل کرنا ہی اس میں ہماری خیر ہے۔ اگر اس کے برعکس کریں گے، یاد رکھیں جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ دو دلوں کے ملنے کا رشتہ ہے، دو دلوں کے ایک ہو جانے کا رشتہ ہے، اور جہاں پر آپ کی لڑکی کی چاہت ہے نہیں اور آپ جبر کے ساتھ اور ظلماً جو ہے نکاح کر دیتے ہیں، جب ان کا دل ہی نہیں ملے گا تو بتاؤ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے کیسے بحال ہو سکے گا؟ اصل تو دل کا ملنا ہے۔ تو اس لیے خدا را والدین جو اس بات کو سوچیں، اپنی بچیوں سے اجازت لیں، ان کی رضامندی کو دیکھیں، اس کے بعد نکاح کریں۔ تو عزیزان محترم، ان تمام تر گفتگو اور دلائل کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ خلاصہ یہ ہے کہ جامع ترمذی کی 2 روایات میں یہ روایات اور جگہ پر بھی آئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اس کا مطلب مفہوم وہ نہیں ہے جو لیا جاتا ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ مطلب مفہوم یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے، نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے اوپر میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف پیش کیا کہ وہ فرماتے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو نکاح ہو جائے گا اور اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ وہ تمام دلائل میں نے آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ کو بتائے قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے۔ یہ تمام تر دلائل ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، ان کا موقف بلا دلیل نہیں ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم جو احناف ہیں نا، ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم ایک حدیث پاک کو نہیں لیتے اور ایک حدیث پاک کو لے کر فتویٰ نہیں جڑ دیتے، بلکہ اس مسئلے سے متعلق اور اس ٹاپک، اس عنوان، اس مضمون سے متعلق جتنی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں، جتنے دلائل ہوتے ہیں، ان تمام دلائل کو، تمام احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ہر آیت کو، حدیث پاک کو جانچ کے، پرکھ کے، جو تطبیق والا اور خوبصورتی والا اور تمام احادیث اور قرآنی آیات کے مطابق جو ایک مسئلہ نکلتا ہے، فتویٰ نکلتا ہے، ہم وہ فتویٰ دیتے ہیں، نہ یہ کہ ایک حدیث پاک کو لے کر باقی ساری احادیث کو یا آیات کو اگنور کر دیا جائے۔ ایسا ہم نہیں کرتے۔ یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھ لیں۔ احناف کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ایک ہی حدیث پاک کو لے کر فتویٰ نہیں دیتے، ایک ہی حدیث پاک کو لے کر مسئلہ بیان نہیں کر دیتے، بلکہ اس مسئلے سے متعلق جتنی احادیث، جتنے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہوتے ہیں، تمام دلائل کو مد نظر رکھ کر پھر اس کے بعد جو ہے تطبیق والا اور توفیق والا اور بالکل جو ہے ایسا کہ جو تمام جہاد کو، تمام دلائل کو مشتمل ہو، اس کے مطابق جو ہے فتویٰ اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ذات نے احناف کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ تو آخر میں عرض کروں گا کہ جو لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، وہ اپنی چاہت کے مطابق رشتہ جو ہے کر کے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کو شرمندہ نہ کریں، شریعت کی مخالفت نہ کریں، بلکہ اولیاء کی، والدین کی اجازت کے ساتھ رشتہ کریں۔ اور گھر سے بھاگ کر عدالتوں میں جا کر رشتہ کرنا آپ کی بھی بدنامی ہے، آپ کے خاندان کی بدنامی ہے، ایسا نہ کریں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور اگر بالفرض والمحال کسی نے ایسا کر لیا تو اس کا نکاح رہے گا، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کفر میں کیا ہو، اور نمبر 2 جو ہے مہر بہت زیادہ گرایا نہ ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں نہ پائی گئیں تو آپ کے ولی کو اختیار ہوگا، وہ آپ کے نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی، استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو زبان درازی سے، بے ادبی سے، گستاخی سے اور اسلاف کی توہین اور انسلٹ کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔